الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بیوی کو طلاق دینے سے قبل سالی سے شادی کر لی، کیا ان کی اولاد زنا کی اولاد شمار ہوگی؟ سوال کیا گیا ہے، میرے والد نے میری خالہ سے شادی کی اور بیمار ہوئی تو انہیں دماغی ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ مجھے علم نہیں کہ والد صاحب نے میری والدہ سے نکاح کرنے سے قبل میری خالہ کو طلاق دی تھی یا نہیں، اور پھر میری خالہ فوت ہو گئی اور میری والدہ سے 4 بیٹے ہوئے، کیا میں اور میرے بھائی حرام اور زنا کی اولاد شمار ہوں گے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، علماء کرام کے ہاں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا شامل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محرم عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو جمع کرو، سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ اس آیت کی بنا پر 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا منع ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الجامع لاحکام القرآن، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 116، اور مستقل فتویٰ کمیٹی کے فتاوی جات میں درج ہے ایک ہی نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرنا کتاب و سنت کی صریح نصوص کی بنا پر حرام ہے، چاہے وہ بہنیں سگی ہوں یا پھر والد کی جانب سے یا ماں کی جانب سے، اور چاہے وہ دونوں بہنیں نسب سے ہوں یا رضاعت سے، آزاد ہوں یا لونڈیاں، یا پھر ایک آزاد اور ایک لونڈی۔ صحابہ اکرام اور تابعین اعظام اور سب سلف اس پر متفق ہیں، اور ابن منذر رحمہ اللہ اس قول پر اجماع نقل کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 235۔ اس بنا پر اگر آپ کے والد نے آپ کی خالہ کو طلاق دینے اور اس کی عدت گزرنے کے بعد آپ کی والدہ سے شادی کی تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اگر اس نے آپ کی خالہ کو طلاق دینے یا پھر اس کی عدت گزرنے سے قبل آپ کی والدہ سے شادی کر لی تو یہ شادی باطل ہے، اور اس لیے اس عورت سے علیحدگی کرنا ضروری ہے، اور اس عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس شخص کو اپنے قریب آنے دے، اور جب اس کی عدت گزر جائے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نئے مہر اور نکاح کے ساتھ اس سے شادی کر لے۔ دوم، یہ نکاح اگرچہ باطل تھا لیکن اس سے نسب ثابت ہوگا۔ عقد نکاح میں شبہ کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس باطل نکاح سے اس کی اولاد زنا کی اولاد شمار نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے اس کے خیال میں ہو کہ پہلی بیوی سے حصی طور پر علیحدگی، یعنی اس کا ہاسپٹل میں داخل ہو جانا، اس کے لیے اس کی بہن سے نکاح کو مباح قرار دیتا ہے۔ ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ 2 بہنوں سے نکاح کرنے والے شخص کے متعلق کہتے ہیں اگر ان 2 بہنوں میں سے کسی ایک کا اس شخص سے بچہ پیدا ہو گیا یا پھر دونوں کا، تو نسب ثابت ہوگا اور اس بچے کو اس شخص سے ملحق کیا جائے گا، کیونکہ وہ یا تو صحیح نکاح سے ہے یا پھر فاسد نکاح سے، اور دونوں میں ہی نسب ملحق ہوتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 58، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے بھی کسی عورت سے فاسد نکاح کیا، جس نکاح کے فاسد ہونے پر اتفاق ہو یا پھر اس کے فاسد ہونے میں اختلاف پایا جاتا ہو، اور اس شخص نے اس عورت کو اپنی بیوی سمجھتے ہوئے اس سے وطی اور مجامعت بھی کر لی، تو اس سے پیدا شدہ اولاد اس شخص کی طرف ملحق ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اس میں مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 34۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال پوچھا گیا، ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی اور پھر اس کے ساتھ اس کی بہن سے بھی نکاح کر لیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا ان کی یہ شادی صحیح نہیں بلکہ باطل ہے، اور اس شخص اور اس کی آخری بیوی کے مابین علیحدگی کرانا ضروری ہے، چنانچہ اس مرد اور عورت میں علیحدگی کرانا واجب اور ضروری ہے جس نے یہ حرام نکاح کیا ہے، اور اس عقد نکاح سے احکام نکاح میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر جہالت کی حالت میں اگر ان کی اولاد پیدا ہو گئی تو یہ اولاد اس شخص کی طرف منسوب ہوگی اور وہ ان کا باپ کہلائے گا، تو اس طرح یہ اولاد اپنے ماں اور باپ کی اولاد ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 139452۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔